علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بچپن میں پرسکون ماحول ملا، کبھی دکھ نہ دیکھا، ماں باپ کا گھر جنت تھا۔ میٹرک پاس کیا تو والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگے، مگر میں نے کالج جانے کا عندیہ دیا۔ والد نے کہا کہ کالج میں داخلہ کرا دیتے ہیں، لیکن اس دوران کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم کر کے شادی کر دیں گے۔ میں نے سوچا کہ جب رشتہ آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو پڑھنے دیں۔ کالج میں ایک لڑکے سے ملاقات ہو گئی۔ نام رشید تھا، کافی خوش شکل اور خوش لباس، امیر گھرانے کا لگتا تھا، مگر پڑھائی سے زیادہ لڑکیوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ پہلے روز تو اس کی ظاہری شخصیت سے مرعوب ہو گئی، مگر بات کر کے مایوسی ہوئی۔ جیسا شاندار نظر آتا تھا ویسا تھا نہیں۔ اس قدر فالتو باتیں کی کہ اس کی طبیعت کا اوچھا پن چھلک گیا۔ تبھی میں نے فوراً کنارہ کر لیا۔ کچھ دن بعد خاندان کی شادی میں اسے دیکھا تو حیرت ہوئی۔ امی نے بتایا کہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ وہ والدہ کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا۔ خاندانی رنجش کے سبب عرصے سے ان لوگوں کی طرف آنا جانا نہ تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ بہرحال اس تقریب میں رشید کی دوستی میرے بھائی فہیم سے ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد رشید ہمارے گھر اپنے والدین کی طرف سے ہم لوگوں کو کھانے کی دعوت دینے آیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ رشتے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی قباحت نہ تھے۔ وہ خوبصورت اور اپنے ہی خاندان کا لڑکا تھا۔ والدین نے بھی صلح کی خاطر یہ دعوت قبول کر لی۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد رشید کے گھر والوں نے رشتہ مانگ لیا، لیکن والد نے فوراً ہاں نہ کی۔ اس طرح مجھے مزید پڑھائی کے لیے وقت مل گیا۔ رشید کالج میں بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں کترا کر نکل جاتے۔ میرا کلاس میں بیٹھنا اور کالج جانا دو بھر ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن میں نے کہہ دیا کہ بہتر ہے تم کچھ محتاط رویہ اختیار کر لو، کیونکہ مجھے سنجیدہ اور بردبار قسم کے لوگ پسند ہیں، ورنہ میرا تمہارا آمنا سامنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ میرا اتنا کہا کافی ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس نے مجھے پریشان نہیں کیا، البتہ میرے بھائی سے دوستی بڑھا لے اور ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ان دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اب چھٹی کے دن ہمارے گھر قیام کرنے لگا۔ بھائی جان کے ساتھ بیٹھک میں امتحان کی تیاری کرتا اور وہ اس کو دل جمعی سے پڑھاتا۔ صبح کا آیا، رات کا کھانا کھا کر جاتا۔ گرمیوں کا موسم تھا، گھر والوں نے سیر کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے بخار آ گیا۔ امی نے کہا تم نہیں جا سکتی تو گھر پر آرام کر لو۔ سب لوگ سیر کو چلے گئے اور میں کتاب لے کر بستر پر دراز ہو گئی۔ اچانک در پر دستک ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ رشید کی آواز آئی، سائمہ دروازہ کھولو۔ وہ بلا جھجک اندر آ گیا اور بھائی جان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ لائبریری کچھ کتابیں لینے گئے ہیں۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور اخبار اٹھا کر اس کو پڑھنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس کے پاس بیٹھ کر بات کروں یا اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ پہلے ایسی صورتحال کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ میں اسی سوچ میں باورچی خانے میں گئی۔ سائمہ، ایک کپ چائے تو بنا دو، جب تک فہیم آتا ہے میں انتظار کر لیتا ہوں۔
مجھے اس سے ضروری کام ہے، وہ لائبریری میرے لیے کتابیں لینے گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ سوچا رشید کی اوٹ پٹانگ باتیں سننے سے بہتر ہے کہ چائے بنا دوں۔ میں چائے بنانے لگی، وہ امی کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس کی یہ بے تکلفی بری لگی۔ بہرحال چائے دی تو چائے کی پیالی لیتے لیتے کلائی پکڑ لے۔ مجھے اس کی اس نازیبا حرکت پر سخت غصہ آیا، مگر ضبط کیا کہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے غلط رویے کے باعث گھبرا گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، سرزنش کروں کہ چائے کی پیالی اس پر الٹ دوں۔ اس نے میرے غصے کو محسوس کر لیا، کلائی چھوڑ دی۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ سوچ لیا کہ جب تک رشید ہمارے گھر سے نہیں چلا جاتا میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گی۔ سوچا بھی نہ تھا کہ وہ امی کے کمرے کی تلاشی لینے لگے گا۔ میں نے خود کو لاک کیا ہوا تھا اور وہ میری والدہ کی الماری کی تلاشی لینے میں مصروف تھا۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کی شادی طے ہوئی تھی اور ان کے لیے والد زیور خرید کر لائے تھے۔ یہ زیور امی نے الماری کی سیف میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ رشید نے الماری کی چابیاں کیسے تلاش کر لیں۔ سیف کھول کر زیور نکال لیا۔ الماری کے کھلنے کی ہلکی سی آواز میں نے اپنے کمرے میں سنی، مگر دھیان نہ دیا۔ میں اس کے جلد جانے کی دعا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور بیرونی دروازہ بند کیا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ بھائی جان آ گئے۔ آتے ہی پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ مجھ پر خوف طاری تھا۔ کہہ دیا کوئی نہیں آیا تھا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گھر کے باقی لوگ سیر سے لوٹ آئے۔ وہ سبھی خوش تھے، مگر میں گمسم بیٹھی تھی۔ رشید کی غلط حرکت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میلوں کی مسافت طے کر لی ہے۔ میں تھک کر چور ہو رہی تھی۔ سر پر پہاڑ جیسا بوجھ آ گرا تھا۔ ابھی تک دم الجھ رہا تھا۔ امی نے پوچھا کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میں نے کہا ہاں امی جان، بخار تیز ہو رہا ہے، میں کمرے میں جا کر لیٹتی ہوں۔ دوسری صبح وہ پھر آ گیا اور بھائی جان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ نہایت شریفانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس روز میں کالج نہ گئی تھی۔ جی چاہا کہ بھائی جان کو سب کچھ بتا دوں تاکہ وہ ابھی اسی وقت رشید کو گھر سے نکال دے، مگر ایسا نہ کر سکے۔ دوسرے روز امی جان نے پھوپھی کو زیور دکھانے کے لیے سیف کھولا تو ڈبے خالی پڑے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ابو نے اپنی کل جمع پونجی سے زیور خریدا تھا۔ امی نے مجھ سے پوچھا گھر میں کون آیا تھا؟ مجھے بتانا ہی پڑا کہ رشید آیا تھا۔ فہیم بھائی آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ 2 روز پہلے تم نے کہا تھا کہ کوئی نہیں آیا اور اب کہتی ہو کہ رشید آیا تھا، تو کیا رشید کو زیور تم نے دیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ میں لرز کر رہ گئی جیسے کسی نے مجھ کو مار دیا ہو۔ والد کے خوف سے امی واویلا بھی نہ کر پا رہی تھی، لیکن زیور غائب تھا۔ یہ معاملہ چھپنے والا نہ تھا اور چھپانے کی کوئی تک بھی نہ بنتی تھی۔ کسی چور نے چوری کی تھی اور چوری پر پردہ ڈالنے کا مطلب کیا تھا؟ اب سب کی مشکوک نگاہوں کا مجھ کو ہی مقابلہ کرنا تھا اور میں منہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر امی کو بتانا ہی پڑا کہ زیور رشید نے اٹھایا ہے، کیونکہ اس روز جب میں چائے بنا رہی تھی مجھ کو الماری کھلنے کا کھٹکا سنائی دیا تھا، لیکن دھیان نہ دیا کیونکہ زیور کی طرف خیال ہی نہ گیا۔ سوچ نہ سکتی تھی کہ رشید ایسا کر سکتا ہے۔ ابھی یہ کھچڑی اندر اندر پک رہی تھی کہ اس کے والدین رشتے کے لیے دوبارہ آ گئے۔ والد صاحب نے سوچا کہ اچھے رشتے دوبارہ نہیں ملتے،
بھائی جان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ فوراً قبول کر لینا چاہیے. سمجھ گئی میرا بھائی ایسا کیوں کہہ رہا ہے. بھائی جان کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں سیر پر نہ گئی تو گھر پر رکنے کا کوئی مقصد تھا، اور جب رشید کے آنے کا پوچھا تو بھی بات کو گول مول کر گئی تھی. انہوں نے مطلب نکالا کہ ہمارے بیچ کالج میں کوئی معاملہ چل پڑا ہے، حالانکہ کوئی معاملہ نہ تھا. مجھے تو پہلے دن سے ہی رشید پسند نہ تھا، اوپر سے اس کی نازیبا حرکت نے میرا خون کھولا دیا تھا. دلی نفرت ہو گئی تھی. مجھے یقین تھا کہ زیور بھی اس نے اٹھایا تھا اور کوئی نہیں آیا تھا. آج تک والدہ کی کبھی کوئی شے غائب نہ ہوئی تھی. گھر میں ان کی الماری کی کوئی تلاشی نہیں لیتا تھا. ان کی عادت تھی کہ وہ چابیاں سرہانے رکھی میز کی دراز میں رکھ دیا کرتی تھی. رشید نے دروازہ کھول کر چابیاں نکالنی تھی. صورتحال عجیب ہو گئے. میرا دل رو رہا تھا. امی زیورات کے لیے پریشان اور بھائی جان نے یہ تصور کر لیا تھا کہ میں رشید کے ساتھ کالج میں رومانس کر رہی ہوں، لہٰذا یہ رشتہ جلد طے ہو جانا چاہیے. بھائی کے اصرار پر والد نے جانا کہ میرے بیٹے پر رشید کی خوبیاں کھل گئی ہیں، دونوں میں گہری دوستی ہے. تبھی فہیم رشید کو اپنے گھر کا فرد دیکھنا چاہ رہا ہے. امی کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہ تھا، لیکن زیورات کی گمشدگی ایک معمہ بنی ہوئی تھی، اور میں تھی کہ رشید کی نفرت میں کالج چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی. حالانکہ یہ میرا آخری سال تھا، لیکن میں اس کی صورت دیکھنا نہ چاہتی تھی. میں نے باجی کو اعتماد میں لیا، ان کو بتا دیا کہ امی ابو جس کو فرشتہ صفت جان رہے ہیں اور بھائی سمجھ رہے ہیں کہ میں رشید پر مرتی ہوں، دراصل زیور اسی خبیث انسان نے چرایا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ اس روز جب میں اکیلی تھی تو وہ ڈھٹائی سے اندر آ کر والدہ کے کمرے میں بھی گیا تھا. بھائی جان کے انتظار کا بہانہ کر کے مجھ سے چائے کی فرمائش کرتے. میرا کلاس فیلو ہے تو میں مروت میں انکار نہ کر سکی اور چائے لا کر دے. تب اس نے نازیبا حرکت کر کے مجھ کو شدید دکھ پہنچایا. مجھے اس لڑکے سے نفرت ہو گئی ہے، مگر ستم یہ کہ سبھی سمجھ رہے ہیں میں رشید کو پسند کرتی ہوں. وہ میری اس سے منگنی کرانا چاہ رہے ہیں. خدا کے لیے مجھے اس خبیث کے چنگل سے بچا لو، ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. باجی سمجھدار تھیں، زیور کی گمشدگی پر آزردہ تو تھیں، لیکن حوصلے سے کام لیا. کہا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، لیکن تم خاموش رہ کر بہت غلط کر رہی ہو، اپنے لیے گڑھا کھود رہی ہو. تم کو ہر بات ابو کو بتانی پڑے گی، لیکن اس سے پہلے تم کالج جاؤ. کالج نہ جا کر بھی سخت غلطی کر رہی ہو. وہاں رشید کی گردن پکڑو اور اس کو صاف صاف بتا دو کہ زیور واپس کرتے، ورنہ تم رشتے سے صاف انکار کرو گے، بلکہ سب کو بتا دو گی کہ تم نے زیورات چرائے ہیں. باجی کی ہمت دلانے پر میں کالج گئی تو وہ جیسے میرا منتظر تھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا. میں نے کہا زیورات واپس کر دو، ورنہ تمہارے والدین سے شکایت کر دوں گی. بولا ایسا تم نہیں کر سکتے. جو اپنے گھر والوں کو نہ بتا سکی میرے والدین کو کیا بتائے گی؟ اور وہ تمہاری بات کا یقین کر لیں گے کیا؟ میں آنکھوں میں آنسو بھر کر گھر آ گئی اور قسم کھائی کہ اب رشید کا پول کھول کر رہوں گی. باجی نے بھائی جان کو بتا دیا کہ زیور تمہارا دوست لے گیا ہے. اس روز وہی امی کے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا. گھر میں سے کسی نے زیور چرایا ہو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی جان کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ رشید ایسی حرکت کر سکتا ہے. ان کو کیسے بتاتی کہ آپ کا دوست قطعی شریف آدمی نہیں ہے. الماری کھلنے کا کھٹکا میں نے خود سنا. پھر میرے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والا شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چور ہی نہیں، سینہ زور بھی تھا. میں فہیم بھائی کا بہت لحاظ کرتی تھی، ان کے سامنے زبان کھولنا محال تھا.
باجی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ہمارے گھر میں وحشت بڑھ رہی تھی۔ والد صاحب پر زیورات چوری کا معاملہ کھلنے والا تھا۔ پھر تو واقعی قیامت بپا ہونی تھی۔ ایسا ہنگامہ ہوتا کہ اللہ کی پناہ۔ سارا الزام میری ماں بیچاری پر آ جاتا اور انہی پر والد صاحب شک کرتے کہ بی بی تم نے خود زیور غائب کیا ہے۔ ہم ان کو سمجھا نہ سکتے تھے، بس وہ تھے ہی ایسے۔ کچھ الٹا سیدھا اگر سوچ لیتے تو پھر اس پر ڈٹ جاتا۔ یہی خصلت میرے بھائی کی بھی تھی۔ ان کا مزاج بھی ابو جیسا ہی تھا۔ باجی کی شادی میں 15 روز باقی تھے۔ بالآخر میں نے خود رشید سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوپہر جب سب اپنے کمروں میں تھے، میں نے در کھولا، چپکے سے گھر سے نکلے اور رشید کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر کی بیٹھک کی کھڑکی کھلی تھی۔ میں نے جرأت کر کے جھانکا تو وہ وہاں موجود تھا۔ کھڑکی میں سایہ دیکھا تو سامنے آ گیا۔ پوچھا کون ہے؟ میں ہوں، سائمہ۔ مسٹر چور دروازہ کھولو۔ اس نے در کھولا اور میں بیٹھک میں آ گئی۔ اچھا، تو پولیس چور کو پکڑنے آئی؟ چور ہوں تو مجھے پکڑواتی کیوں نہیں ہو؟ چپ کیوں ہو؟ اس کا یہ انداز میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ سیدھے طریقے سے زیور واپس کر دو۔ میری بہن کی شادی اور ہماری عزت کا سوال ہے۔ مجھے معلوم ہے زیور تم نے ہی لیا ہے۔ ہاں، میں نے ہی لیا ہے۔ لیکن کیوں؟ یہ نہیں پوچھا تم نے؟ اس لیے کہ تم کالج میں مجھ سے کلام نہیں کرتی ہو، منہ نہیں لگاتی، بلکہ تمہارا رویہ میرے ساتھ اہانت آمیز ہوتا ہے۔ میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی سے انکار نہ کرو گی، تبھی زیور واپس کروں گا۔ بولو، شادی کرو گی نا مجھ سے؟ اب ہاں کیے بنا چارہ نہ تھا۔ اس وقت تو زیور واپس لینا تھا۔ اس نے کہا، قسم کھاؤ۔ اللہ مجھے معاف کرے، والدین کی عزت کی خاطر جھوٹی قسم کھانی پڑ گئی۔ اس نے زیور مجھے واپس کر دیا اور میں ہانپتی کانپتی گھر آ گئی۔ زیور لا کر والدہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھے سمجھے، پہلے اپنے یار کو بہن کا گہنا دے دیا، اب واپس لے آئی ہے۔ اللہ جانے تو نے ہم سے کب کا بدلہ لیا ہے۔ اللہ تمہیں غارت کرے۔ اگر وہ واپس نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ تیرے ابا تو میرا جنازہ نکال دیتے۔ ست شکر کی عزت رہ گئی۔ میرے لب خاموش تھے، میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ اب بھی بہن ہی تھی جس کو میری بے گناہی کا یقین تھا۔ باجی نے مجھے گلے لگا کر دلاسا دیا۔ باجی کی شادی ہو گئی۔ رشید بڑے جوش و خروش سے اس شادی میں شریک ہوا۔ ہر کام میں ابو اور بھائی کا ہاتھ بٹا رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی اگر ان کو اس شخص کی اصلیت معلوم ہو جائے تو ابھی جوتے مار کر گھر سے باہر کرتے۔ شادی کے موقع پر کسی قسم کا ہنگامہ اور بدمزگی نہیں چاہتی تھی، لہٰذا لب سی لیا اور صبر کے سل کلیجے پر رکھے خاموش رہے۔ باجی خیر سے بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئی۔ ان کی رخصتی کے بعد جوں توں کر کے سالانہ پرچے دیے اور گھر بیٹھ رہی۔ اب کالج جانے کا جواز نہ تھا، مگر رشید روز ہی آ جاتا تھا۔ بھائی جان کا دوست جو تھا، وہ آستین کا سانپ۔ کچھ روز گزرے، اس کے والدین دوبارہ رشتہ لینے آ گئے۔ رشید کو یقین تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے تو رشتے سے انکار نہ کروں گی، لیکن میں کیسے ایک ڈاکو کو قبول کر لیتی؟ میرے دل نے اس رشتے کو قبول ہی نہ کیا تھا۔ والد اور بھائی راضی ہو گئے۔ والدہ حالات کا رخ دیکھ رہی تھی، منتظر تھیں کہ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ ہمارے یہاں فیصلہ تو مردوں کا ہوتا تھا۔ تبھی میں نے باجی کو فون کر دیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ گئیں، وہی اب میری طرف سے وکیل تھیں۔ والد نے باجی سے کہا، بہن کو بتا دو ہم اس کا رشتہ رشید سے طے کر رہے ہیں۔ تب باجی نے کہا کہ یہ رشتہ سائمہ کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے، وہ رشید کو پسند نہیں کرتے۔
اس کا کہنا ہے اگر یہ رشتہ زبردستی جوڑا گیا تو وہ جان دے دے گی۔ ابو پریشان اور بھائی صاحب حیران رہ گئے، لیکن یہ حقیقت تھی۔ ان کی حیرانی اور پریشانی دور کرنے کے لیے مجھے بالآخر زبان کھولنی پڑی۔ میں نے بتا دیا کہ مجھے رشید کا ساتھ ہرگز قبول نہیں ہے۔ میرے انکار پر والد صاحب خاموش ہو گئے۔ امی جان نے بھی میری تائید کی اور زیورات کی چوری کا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ یوں میری جان اس ڈھیٹ سے چھوٹی، لیکن آج تک جھوٹی قسم کھانے کا ملال ہے۔ دوستو، یہ تھی سائمہ کی کہانی، جس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اوچھے انسان سے اپنی جان چھڑائی۔ اس کہانی میں تمام لڑکیوں کے لیے بہت اچھا سبق ہے۔ اپنے حق کے لیے ضرور آواز اٹھائیں۔ کسی بھی نکمے، نکھٹو اور بدماش قسم کے لڑکے کے لیے کبھی رشتے کے لیے ہاں نہ کریں۔ کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی یہی سپورٹ مجھے مزید اچھا کام کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر علی حسن کا، جو کہ کینیڈا سے بلانگ کرتے ہیں، مس آصفہ شیخ کا، جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں، اور مس صوفیہ خان کا، جو کہ حیدرآباد، پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں سے ہی آپ کی طرف سے ملنے والی سپورٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔